السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندے کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، کوئی ہے دعائیں مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جسے تہجد کا وقت دیتے ہیں، اور اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تہجد کی دعائیں کب قبول ہوتی ہیں۔ تو تہجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ تہجد یہ نفل عبادت ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، اور نفل ہونے کے باوجود ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے ہمیشہ تہجد کی نماز کو پڑھا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے اضافی عبادت ہے۔ تو تہجد کی نماز کا حکم قرآن پاک میں بھی ہے، اس کی فضیلت قرآن پاک میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ رات کے ایک حصے میں نفل عبادت یعنی تہجد پڑھو، نافلۃ لک جو نفل عبادت ہے آپ کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، یعنی بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو تہجد کی نماز اتنی فضیلت والی نماز ہے، اور تہجد کی نماز کی قرآن و حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد ہم جو 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ عام نوافل نہیں ہے، بلکہ تمام نوافل میں فضیلت والے نوافل ہیں، فضیلت والی عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رشتوں کے الجھے ہوئے مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلی سکون عطا فرماتے ہیں، روحانیت عطا فرماتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بگڑے ہوئے مسائل اور کاموں کو حل فرما دیتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے والے کی بیماریاں اللہ دور فرماتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کے بہت زیادہ برکات اور بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اب تہجد کی نماز کی دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ کہ دعاؤں کے اندر جب عاجزی ہو، انکساری ہو، دعاؤں کے اندر توجہ ہو اور پورا خشوع خضوع ہو، تو تب جا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنسوؤں کا قطرہ جو آنکھوں سے نکلے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے، اور اکثر تہجد کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ آنکھوں سے نکلنے والے اس آنسو کے قطرے کی وجہ سے قبول ہوتی ہیں۔ جب انسان اللہ کے سامنے رو جائے اور رو کر دعا مانگے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا دے، تو یہ آنکھوں سے جو قطرہ نکلے گا یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا، اور یہ قطرہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کی یاد میں آنکھوں سے نکل آئے، تو یہ قطرہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو تہجد میں جب دعا مانگیں تو دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی آپ درود شریف پڑھ لیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹا درود شریف پڑھ لیں۔ دعا کے شروع میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یہ درود شریف پڑھ لیں۔ تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، پھر درود شریف ہو، پھر اس کے بعد آپ کے دل میں جو آپ کی آرزوئیں ہیں، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی جو حاجتیں ہیں، آپ اپنی دعائیں مانگیں، اپنے رزق کے لیے، روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے، رشتوں کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کے رشتوں کے لیے، دیگر آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، حاجات ہیں، ان سب کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے دعائیں مانگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اپنی دعا مانگنے کے بعد آخر میں پھر آپ جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا سورۃ الصافات کی آخری آیات ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ بھی بہت پیارے کلمات ہیں، اس میں بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ تو یہ کلمات پڑھ لیں،
آخر میں، یا پھر آپ درود شریف پڑھ لیں اور اللہ کی حمد و ثنا کر لیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہہ کر۔ تو دعا کے اول میں بھی اور دعا کے آخر میں بھی جب اللہ کی حمد و ثنا ہو، درود شریف ہو، تو یہ دعا جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اور دعا میں جب عاجزی ہو، انکساری ہو، پوری توجہ ہو، خشوع خضوع ہو، اور انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سر کو جھکا کر اور آنکھوں سے آنسو نکال کے جو دعا مانگی جائے، یہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول ہونے کی نشانی کیا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا۔ تو دیکھیں، دنیا میں بعض لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور بعض لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو یا تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا ان دعاؤں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت انسان کی ٹال دیتے ہیں۔ اگر دعا پوری نہیں ہو رہی، قبول نہیں ہوئی، تو اس کے بدلے میں کوئی مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتے ہیں جو بندے پر آنے والی ہوتی ہے، یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ اور آخرت میں جب اس دعا کا بدلہ ملے گا، انسان کہے گا اس وقت کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے آخرت میں مل جاتا، ساری دعاؤں کا صلہ مجھے آخرت میں مل جاتا۔ تو دعا جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر قبول ضرور ہوتی ہے، یا دیر سے قبول ہوتی ہے یا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ جو آپ نے مانگا ہوتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، کچھ اور عطا فرما دیتے ہیں، یا اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں بدلہ عطا کرتے ہیں اور ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ تو دعا جب قبول ہوتی ہے تو اس کی کیا نشانی ہوتی ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اس کی کیا نشانی ہوتی ہے، یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں۔ دیکھیں، دعا مانگتے مانگتے آپ جب خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگتے مانگتے ایک دم آپ کو ایک جھٹکا سا لگے اور آپ کا رواں رواں جسم کا رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر توجہ ڈال دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو سن رہا ہے، آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے۔ تو یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کا رواں کھڑا ہو جاتا ہے، ایک جھٹکا سا انسان کو لگتا ہے، اور انسان کو جو ہے اس کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ ڈال دی ہے اور دعا کو سن رہا ہے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ نے بہت ساری دعائیں مانگی، قبول نہیں ہو رہی، تو اس پر مایوس نہیں ہونا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں آپ کو وہ عطا کرنا چاہے، وہ عطا کرنا چاہ رہا ہو جو آپ نے مانگا ہی نہیں، جو آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، آپ کے خیال میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی اور نعمت آپ کو عطا فرما دے۔ تو ضروری نہیں ہے جو آپ نے مانگا ہے وہی آپ کو ملے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ اچھا اور کوئی اچھی نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہو، اس لیے آپ کی وہ دعا جو آپ مانگ رہے ہیں وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، دعا میں برکات ہیں، اس لیے آپ توجہ سے، خشوع و خضوع سے دعائیں مانگیں، اور تہجد پڑھیں۔ تہجد کا بہت قیمتی وقت ہے، اس میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور یہ دعا جو انسان کی قسمت کو پلٹ دیتی ہے، انسان کے رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہے، انسان کے بگڑے ہوئے حالات کو درست کر دیتی ہے۔ تو اس لیے تہجد کی نماز کا ضرور اہتمام کریں، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، تو زیادہ سے زیادہ آپ 8 رکعت یا 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، 12 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ 8 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت، 6 رکعت پڑھ لیں، تو آپ اتنی رکعت تہجد پڑھ کے جو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، دعا کے اوپر آخر درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی تہجد بھی قبول ہوگی، اس کی برکات آپ کو نظر آئیں گی۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔